بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات اور تقاضے تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ پہلی کہ انسان کی شکل و صورت وضاقتہ، اس کی حالت اور ہیئت، اس کے خلقی اور خلقی جو اوصاف ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہونے چاہیے۔ دوسری علامت جو ہے اعتقادی طور پر، یعنی ایمان اور عقیدہ میں انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ انسان کا عمل ہے۔ عمل کے اندر انسان کی عبادات بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا وہ طریقہ ہونا چاہیے جو طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ معاملات، نکاح اور طلاق کا وہ طریقہ ہونا چاہیے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تجارت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق، آپ کے حکموں پر، آپ کے طریقوں پر۔ اسی طرح خوشی اور غمی، اور اسی طرح انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ورثاء کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں،
یہ چند پہلوؤں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے کچھ واقعات جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، کچھ دوست ہیں وہ خود ہی ایک چیز کو اچھائی بنا لیتے ہیں اور پھر اس اچھائی کو دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں، اور پھر اس بدعت کی ہیبت بنانے کے لیے لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اختیار نہ کیا تو آپ جہنم میں گر جائیں، اگر آپ نے اس کو اختیار نہ کیا تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، اور اگر آپ نے اس کو اختیار نہ کیا آپ کافر ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس کو اختیار نہ کیا تو آپ گستاخ رسول ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے، بلکہ جو کام انہوں نے ایجاد کیا پھر اس کو دین کے اندر داخل کیا، اس کے تحفظ کے لیے بناوٹی من گھڑت جو ہے وہ نظریات اور تشدد ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق ہے۔ اب آپ دیکھیے، بڑی ساری لوگوں نے عبادات بنا لی ہیں، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بدعہ، ہر وہ عبادت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، قد عرفنا السلام علیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سلام کا تو پتہ ہے کہ ہم نے سلام آپ پر کیسے کرنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف نصلی، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو درود سکھایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے مختلف جو الفاظ ہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی محبت دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بھی ہے، درود ابراہیمی چھوڑ کر، درود نبوی چھوڑ کر، صحابہ کرام کا درود چھوڑ کر انہوں نے کون سا درود اختیار کیا ہے؟ درود لکھی، درود ماہی، درود ہزاری، درود گنجینا، درود تنجینا، نت نئے جو درود ہیں وہ مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل نہیں کی، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں سکھایا اور صحابہ کرام نے نہیں پڑھا۔ حضرات، میں عبادات کی مثال دے رہا ہوں۔ عبادات کی مثال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید گاہ کے اندر نمازیں عید سے پہلے نفل نہیں ادا کیے، وقت بھی ممنوع نہیں ہے اور جگہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کو میرے لیے نماز کی جگہ بنایا ہے،
آپ وہاں پر عید کی نماز بھی ادا کرتے ہیں، اور جو وقت ہے وہ طلوع کے بعد کا ہے۔ طلوع کے بعد آپ جانتے ہیں پورا سال انسان جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھتا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے انسان 2 رکعت اس وقت ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 360 جوڑ ہیں انسان کے بدن کے اندر، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، اور اس صدقہ کو ادا کرنے والا جو عمل ہے وہ یہ 2 رکھتے ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے عیدگاہ کے اندر نماز شروع کر دیتا ہے، اس کو کسی عام آدمی نے نہیں روکا، اس شخصیت اور ہستی نے روکا ہے کہ جن کے نام پر آج لوگوں نے دین بنائے ہوئے ہیں۔ جو طریقت کا نظام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ اس دور کے اندر بھی بات پھیلا دی گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص علم دیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کا انکار کیا کرتے تھے، تردید کرتے تھے، وضاحت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے علاوہ اہل بیت کو کوئی خاص علم دے کر نہیں ہے، اور آج چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی، یہ سارے جو سلسلے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑ دیے گئے، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی خاص علم حضرت علی کو دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ام المؤمنین، کہ کوئی شخص اگر آپ سے یہ بات کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کسی چیز کو اپنے سینے میں چھپا لیا ہے، وہ جھوٹا ترین آدمی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے کا پورا دین امت تک پہنچایا۔ حضرات، اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں، انہوں نے بھی پورے کا پورا جو دین ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بنا لیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجی، اس نماز پڑھنے والے کو کہا کہ بیٹھ جا، رک جا، چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ نفل نماز ادا نہیں کی۔ اگر یہ نفل نماز تو ادا کرے گا، قبولیت کی بجائے یہ 2 رکعتیں تجھے جہنم کے اندر لے جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرات، آپ دیکھیے، نماز عمل بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پسندیدہ ہے، ممنوع جگہ نہیں، ممنوع وقت نہیں، پڑھنے والا صحابی ہے، لیکن جس عمل پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مور نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں کیا، نیکی، تقوی اور زہد کے نام پر اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، آج چلہ کشی کی جاتی ہے، کٹیا کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا جاتا ہے، آبادیوں سے الگ تھلگ لوگ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام دین کے نام پر تم کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں نہیں بیٹھتے تھے۔ یہ ایک مغالطہ ہے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے نزول کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار سے نکل آئے، انسانوں میں آ گئے، لوگوں میں آ گئے، آپ نے امت کی تربیت کرنا شروع کر دی، اور آپ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر قرآن کے نزول سے پہلے کا جو عمل ہے اس کو اپنا دین اور اپنا طریقہ بنا لیا۔ قرآن اترنے کے بعد اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی غار میں جا کر بیٹھے ہیں تو بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے فلاں غار کے اندر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔
آسمان کے رب کا حکم ہے کہ اب آپ نکلیں اور لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ جو قرآن ہے یہ پڑھیں، اس کی آیات کو پڑھیں۔ حضرات میں اس کی مثال دیتا ہوں، واقعہ بہت لمبا ہے، شاید آپ کے دماغ میں سے یہ خیال جو ہے شیطان پیدا کر دے، وسوسہ ڈال دے کہ یہ تو معمولی باتیں ہیں، اس دور کے اندر ان باتوں کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ اتحاد امت کی جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، لیکن اتحاد امت کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی کی سنت ہے، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہر فرقہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اس کی آیت پڑھتا ہے۔ علماء کی ایک مجلس تھی، پاکستان کے تمام مکاتب فکر وہاں پر موجود تھے، مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ مجھ سے پہلے ہر جو عالم آئے وہ پڑھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہیں پر آیت پڑھتے ہیں، وہیں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہیں پر اس کا انکار بھی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا معنی حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حبل اللہ سے مراد قرآن ہے۔ اگر تو آج آپ نے عزم کر لیا کہ ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ادیان دین چھوڑ دیں گے تو پھر تو آپ نے یہ آیت صحیح پڑھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ میں نے فقہ حنفی کو چھوڑ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ میں نے فقہ جعفری کو چھوڑ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ میں نے اپنے مذہب اور مسلک کو چھوڑ دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ چھوڑتا کوئی بھی نہیں ہے اور سب پڑھتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام کی محبت کی جو تیسری علامت ہے کہ اپنی زندگی اور زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر۔ حضرات آپ دیکھیے، انسان ہے جانوروں کی طرح اپنے گلے کے اندر ٹل پہنا ہوا ہے، سینکڑوں کلو لوہا، 2 من لوہا، 100 کلو لوہا، اس کے توق اور اس کی بیڑیاں اور زنجیریں اپنے بدن کے اوپر لٹکائی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کا قرب نہیں ہے، یہ اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تپتی دھوپ کے اندر بغیر سائے کے ایک انسان گرم ریت پر چل رہا ہے، پتھروں پر چل رہا ہے، کون ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سکر دوپہر دے وچ کی آواز آ رہی ہے، بندہ باہر لگا پھردا ہے، اتنی دوپہر کے اندر یہ باہر کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے نظر مانی ہے، پیدل جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے گا، یہاں سے پیدل جائے گا، اور میں اس کو بتا دو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس حج سے غنی اور بے نیاز ہے، اللہ کو تیرے اس حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو پیدل یہاں سے اپنے بدن کو تکلیف دے کر حج کرتا ہے۔ اللہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، فرمایا اللہ تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں 2 کام ہوتے، ایک مشکل اور ایک آسان۔ نبی علیہ السلام آسان کام کو اختیار کرتے تھے اور مشکل کام کو چھوڑ دیتے تھے۔ ان الدین یسر، دین جو ہے وہ آسان ہے، دین تکلیف اور اذیت نہ اپنے آپ کو دینی ہے اور نہ کسی کو دینی، یہی وجہ ہے۔ آج معاملات کے اندر افراط و تفریط ہے۔ نبی علیہ السلام کے دروازے پر 3 بندے آئے، سید عائشہ کا دروازہ ہے، ام المومنین، ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی زندگی، وہ فرماتی ہیں آپ سوتے بھی ہیں، آپ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، آپ کے بیویوں سے تعلقات بھی ہیں، گھر میں ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے
میں نکاح نہیں کروں گا اللہ کے قرب کے لیے. ایک کہتا ہے میں ساری رات نہیں سوؤں گا اللہ کے قرب کے لیے. حضرات ایک آدمی وہ کہتا ہے میں نکاح نہیں کروں گا میں سوؤں گا نہیں, اور تیسرا کہتا ہے کہ میں دن بھر بھوکا رہوں گا روزے رکھوں گا. چلے گئے. ام المومنین نے ان کی یہ جو گفتگو اپنے دروازے سے سن لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ فلاں فلاں آدمی آیا تھا, انہوں نے یہ سوال کیے, میں نے یہ جواب دیے, اور انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ گفتگو کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلوایا, فرمایا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ کہی ہیں. فرمایا یہ بات یاد رکھ لو, اگر تم یہ تینوں کام کرو گے برباد ہو جاؤ گے, نامراد ہو جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے. خواب و خسر, گھاٹا ہے, آخرت کا گھاٹا ہے. اور یہی وجہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام فوت ہو گئے نا, تو بڑی نئی نئی چیزیں ان کے دیکھنے میں آئی. تو انہوں نے کیا کہا کہ آج تم جن چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ان چیزوں کو ہلاکت والا سمجھا کرتے تھے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں بڑی خوبصورت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو عورت خوشبو لگائے کہ جس خوشبو سے اس کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھے, اس کی طرف, آپ نے اس کو سرکش اور بدکار قرار دیا ہے. عورت کے لیے پازیب پہننا جائز نہیں ہے کہ جس کی چھنکار اور آواز کے ساتھ لوگوں کی نظریں اور نگاہیں اس کی طرف جائیں. سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے, ایک چھوٹی سی بچی ننھی منی, اس نے پازیب پہنی ہوئی ہے, اور جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور اس کی آواز ام المومنین نے سنی تو کہا یہ شیطان کی جو آواز ہے یہ میرے گھر سے باہر نکال. آپ اندازہ کر لیں اگر پازیب کی آواز جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا گیا تو آج ہم جو یہ مزامیر, یہ گانے اور یہ جو میوزک سنتے ہیں, حضرات یہ جو اسلامی سکالر بنائے گئے ہیں نا, انہوں نے بھی حشر و نشر دین کا کر کے رکھ دیا ہے. جن جن چیزوں کو حرام سمجھا جاتا تھا تمام چیزوں کو آج حلال بنایا جا رہا ہے. خود نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے. اس میں جو ماڈریٹ اسلام کے علمبردار ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور جو بدعتی افکار و نظریات کے حامل ہیں وہ بھی شامل ہیں. اس کے اندر فکر خوارج بھی شامل ہے, اور اس کے اندر جیڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے, اپنا چھوڑو نہ کسی نو چھیڑو. عجیب بات ہے. میرے بھائیوں دوستو, میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو چھینک آئی, الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بڑا ہی افضل عمل ہے. دنیا و آخرت کے 40 فوائد ہیں. جو آدمی درود پڑھتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں, اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کو 10 نیکیاں دی جاتی ہیں. حضرات اب یہ جو چھینک پڑنے والا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ڈانٹا. آج ہم کہتے ہیں نا میں سے قرآن ہی پڑھے ہے نا, ہم نے تو قرآن ہی پڑھا ہے. بھائی بے موقع اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو ثواب کی امید نہ رکھیں, بلکہ شدید گناہ ہے. مثال آپ جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں
यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। आप जानवर ज़िबा करते हैं, अजान देना शुरू कर देते हैं। नहीं, तमाम मजहबी जो लोग हैं उनका इस बात पर इत्तेफाक है कि अमल हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम की ये तालीम है। हजरात, एक रकत के अंदर 2 सजदे हैं। अगर कोई आदमी 3 सजदे करता है, फजर की 3 रकतें पढ़ लेता है, रोकने वाला उसको रोकता है, तो वो कहता है क़याम अल्लाह के लिए, रुकू भी अल्लाह के लिए, सजदा भी अल्लाह के लिए, कुरान पढ़ा है, जिक्र किया है, तस्बीहें पढ़ी हैं, तो क्या कहेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल नहीं। अब अब्दुल्लाह इब्न उमर ने इसको क्यों डांटा है? डांटा इसलिए, फरमाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया है? बताओ क्या सिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह के नबी को तू खाइन समझता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सिखाया है, शरीयत नाकिस कर दी है और तू उसको पूरा करना चाहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो ये सिखाया है। बेशक दुरूद अच्छे अल्फाज कलिमात हैं, लेकिन इसके पढ़ने की इजाजत नहीं। क्यों नहीं है? ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं। हजरात, बिल्कुल इसी तरह आप देखिए, दुनिया के अंदर नबी आए हैं गैरत लेकर, हया लेकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन की कोई पहचान है, हर दीन की पहचान, और मेरे दीन की पहचान जो है वो हया है। अल्लाह के नबी ने देखा एक शख्स अपने भाई को कह रहे हया किया कर, और मैं छोड़ दे। अगर ईमान है तो हया करेगा, और अगर ईमान नहीं है तो हया नहीं। यानी मुसलमान और काफिर के अंदर फर्क करने वाली जो चीज है, ये बात याद रखें, मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज वो हया है। अब हया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी तरबियत की है कि निगाह जो है ना, बद निगाही, इससे बचे। कि ऐसी निगाह जो आपके अंदर शहवत पैदा करती है, जिनसी खराबी पैदा करती है, इससे बचे। हजरात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औरत भी अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह कर लेती है, उसका निकाह बातिल है। यानी ये जो कोर्ट मैरिज है, बुरसा को नहीं पता, घर से भागकर या छुप कर निकाह करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को बातिल करार दिया। और हमारे मुल्क के अंदर ऐसे जोड़ों को कानूनी और अदालती जो है वो तहफ्फुज दिया जाता है। हजरात, जो कानून साजी करने वाले लोग हैं, हमारे जुमा के मजमा के अंदर वकला भी होते हैं, जजेस भी होते हैं, पुलिस वाले भी होते हैं। कानून साजी होती है मफासिद की बुनियाद पर कि हम ये कानून बना रहे हैं कि मुआशरे में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे कोई एक कोर्ट मैरिज कामयाब बता दे कि फलां कोर्ट मैरिज जो है वो कामयाब हुई है, कामयाबी से चल रही है। मुआशरे के अंदर अफरा तफरी, जुल्म, सितम, कत्लो गारत इस अमल के जरिए पैदा होता है। वो आशिक उसको कोठे पर बिछा देता है, वो कत्ल कर देता है, वो तलाक दे देता है। बच्चे जो पैदा होते हैं उनका कोई मुस्तकबल नहीं। अगर खराबियों को रोकथाम का कानून जो है वो आपको मजबूर करता है कानून साजी पर, तो यहां पर कानून साजी करें, इस निकाह पर पाबंदी लगाएं, क्योंकि इससे मफासिद पैदा होते हैं, माशरे के अंदर बुराइयां जन्म लेती हैं। तो ये जो एक झांसा है ना जी कि हम माशरे की बुराइयों को खत्म करने के लिए कानून साजी करते हैं,
یہ بھی ایک جھانسا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ کورٹ میرج کے ساتھ معاشرے کے اندر برائیاں، قتل و غارت ان گنت کہ میں اس کو اس مجلس کے اندر شمار نہیں کر سکتا، وہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرات بالکل اسی طرح میں نے شروع کے اندر آپ کو کہا تھا میں عبادات کی مثال دوں گا، معاملات کی مثال دوں گا، تجارت کی مثال دوں گا۔ اب آئیے معاملات کے اندر، طلاق ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا سلگتا ہوا پہلو ہے، طلاقیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ طلاقوں کے زیادہ ہونے کے مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہے وہ شریعت کے علم سے نکاح کے بارے میں جو احکام ہیں، جو میاں بیوی کے حقوق ہیں، اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حضرات طلاقوں کا دوسرا سبب یہ ہے کہ والدین تباہی کی جو برودی سرنگیں ہیں نا، لڑکے کے والدین بھی اور لڑکی کے والدین بھی اجڑنے کی جو برودی سرنگیں ہیں وہ شادی کے ساتھ ہی بچوں کے سامنے بچھا دیتے ہیں۔ مولوی بھی اس میں شامل ہیں، مذہبی لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور جو بظاہر دیندار ہیں نا، جن کے لیے میں صوفی یا فیشنی دیندار کا لفظ بولتا ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ شادی ہوتے ہی برودی سرنگیں جو ہیں وہ بجھا دی جاتی ہیں، وہ پھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور دھماکے ہوتے رہتے ہیں اور نتیجہ جو ہے وہ اجڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات پھر اسی طرح اب کیا ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دے دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اکٹھی طلاقیں دی گئی، فرمایا یُلْعَبُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ، میں بھی زندہ ہوں اور میری موجودگی کے اندر ہی تم اللہ کی شریعت سے مذاق کرتے ہو۔ حضرات یہ ستم ظریفی ہے کہ پاکستان 70 سالوں میں اپنا سلیبس جو ہے وہ نہیں بنا سکا۔ ہم اغیار کا سلیبس پڑھاتے ہیں، میٹرک تک بھی، ایف اے میں، بیچلر میں، نہ وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، نہ ایک اچھا پاکستانی بن سکتا ہے، نہ اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ صرف یہ ہماری حکومت کا یہ المیہ نہیں ہے، آج تک مذہبی قوتیں اپنا سلیبس نہیں بنا سکتی۔ ہم اپنے مدارس کے اندر یا اسکولوں میں کافروں کی کتابیں جو ہیں جو اخلاق بافتہ بے حیائی پر مبنی ہوتی ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ اور آج کل آکسفورڈ سلیبس کا ایک فیشن ہے جی، اسی جی بچے کو آکسفورڈ سلیبس پڑھانے ہیں اور یہیں پر بے وقوف بنا کر وہ ہم سے پیسے لوٹ رہے ہیں۔ یعنی آپ گورنمنٹ کے اداروں میں پڑھیں تو تعلیم نہیں ہے، اور اگر پرائیویٹ اداروں کے اندر پڑھیں تو وہاں پر پیسے نہیں ہیں، ماں باپ کو وہ کنگال کر کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، جہالت، تربیت کا نہ ہونا، اور پھر اس کے ساتھ آج تک ہمارا جو ملک ہے وہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے پر کوئی قانون سازی نہیں کر سکا۔ یعنی 70 سالوں میں ہم نے عورت کو زنا کی ضمانت دینے کا بل پاس کر لیا ہے، حقوق نسواں بل پاس کر لیا ہے، ٹرانسجینڈر ہم نے بل پاس کر لیا ہے، لیکن ہم یہ بل پاس نہیں کر سکے کہ کوئی بندہ عرضی نویس کے پاس جاتا ہے، اسٹامپ فروش کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے جی لکھ اکٹھیاں 3 طلاقاں، طلاق ثلاثہ، اس پر کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے مارتے تھے جو اکٹھی 3 طلاقیں دیتا تھا، تو یہ آج 70 سالوں میں یہ قانون سازی نہیں ظالموں نے کی، کیونکہ جن کے ہاتھوں ان کی ڈوریاں ہیں وہ اسلام کے منافی قانون سازی تو کرواتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے لیے اسلام کے موافق، ہمارے موافق جو قانون سازی ہے اس میں ہمارے حکمرانوں کا کوئی ذہن نہیں، عدالتوں کے جو بڑے ہیں ان کی بھی کوئی فکر نہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی کوئی کردار نہیں۔ اب 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے، جیسے میں نے حدیث سنائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح کرتی ہے تو نکاح نہیں ہے۔ ایما امرأۃ نکحت باذن غیر ولیھا فنکاحھا باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ اب دوسری طرف
اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، اور یہاں پر لوگ جو ہیں حلالے کرتے ہیں. ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جی حلالے ہوتے ہیں. آج سوشل میڈیا پر آپ کو ایسی ویڈیوز مل جائیں گی ایسی مظلومہ عورتوں کی کہ جن کے ساتھ 6 مردوں نے حلالہ کیا. 6 مردوں نے. پیارے بھائی، حیا جو ہے وہ اسلام کا شعار ہے، پیارے نبی کا فرمان ہے. کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، بہن کی شادی کرتا ہے، بتیجی اور بھانجی کی شادی کرتا ہے، نواسی اور پوتی کی شادی کرتا ہے، کائنات کا سب سے بڑھ کر دیوس وہ شخص ہے کہ جو اپنی بیوی کی شادی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے، یعنی جو مرد نکاح کرتا ہے اس پر بھی، اور جس مرد کے لیے وہ نکاح کروایا جاتا ہے اس پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی. اچھا، یہ جو حدیث ہے لعنت کی، یہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے، اور میں یہاں اشارتاً ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جس کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں. ایسے مفتی بھی دنیا کے اندر پائے گئے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لعنت نہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں. پیارے نبی لعنت کرتے ہیں اور یہ مولوی جو ہیں یہ رحمت کرتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا، لیکن ہم آج تک بضد ہیں کہ نہیں، ہم نے 3 ہی کرنی ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ حلالہ ہے. حضرات، ہم نے اپنی عبادات کو بھی رسول اللہ کی طرح کرنا ہے، ہم نے اپنے معاملات کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کرنا ہے. اور ہم نے آج، میں یہ بات آپ کے سامنے بڑے دکھ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنی تجارت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. حضرات، محدثین میں امام بخاری کا بڑا درجہ ہے. کیوں درجہ ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی روزی روٹی کا انحصار مصلی ممبر پر نہیں تھا، تجارت پر تھا. ان کے والد بھی تاجر تھے. وہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں، لا اعلم فی مالی درہما من حرام ولا من شبہ. میرے مال کے اندر 1 پائی 1 درہم حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، شبہ کا بھی موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا نا غلے کا ڈھیر تھا منڈی کے اندر پڑا ہوا. بندے آئے مختلف، انہوں نے بولی لگائی، امام صاحب نے بھی بولی لگائی کہ اس کی یعنی بولی جو ہے وہ لگائی ایک آدمی نے. امام صاحب نے رات سوتے وقت نیت کر لی کہ جب میں صبح اٹھوں گا تو میں اس بندے کو سودا دے دوں گا. اب جب صبح ہوئی، ایک آدمی آیا، اس نے بڑی بولی لگائی. تو امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا کمال دیکھیے، انہوں نے کہا کہ دنیا کے مال کے لیے میں نے اپنی نیت کو نہیں بدل، میں نے نیت کر لی ہوئی ہے کہ رات کو سودا اس کا ہے. یہاں تو لوگ بیانہ دے کر کر جاتے ہیں، بیانے پہ بیانے ہڑپ کرنے کا رواج ہے. اللہ کے نبی منڈی میں گئے، ایک غلے کا ڈھیر ہے، بڑا عمدہ، بڑا پیارا. حضرات، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے شہر میں بعض تاجر ایسے بھی ہیں، ماشاءاللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، الحاج، ان کی داڑیاں، ان کی سلواریں، ان کی زاری ہے تو حالت سنت کے مطابق. حضرت ہنین مکیوں پیدل تشریف لے آ رہے تھے، لیکن وہ تجارت کے اندر بیاجیوں کھتریوں سے بھی بدتر ہے. سود کے اندر ناک تک ڈوبے ہوئے ہیں. نمازیں بڑی لمبی پڑھیں گے لیکن لین دین کے معاملے کے اندر کھوٹے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو ادائیگی، کاروبار، یہ لین دین کے اندر بہترین. اب اللہ کے نبی علیہ السلام منڈی میں آئے تو ایک غلے کا بڑا عمدہ ڈھیر تھا، بڑا بہترین.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر اچانک ہاتھ ڈال دیا. جب ہاتھ ڈالا تو نیچے جو غلہ تھا وہ گھٹیا، گیلا، غیر معیاری اور اوپر بڑا اچھا، جیسے ہمارے ہاں پھل اور سبزی بیچنے والے جو ہیں وہ اس طرح کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مالک کدھر ہے؟ وہ آ گیا. جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالو. میں نے ہاتھ ڈالا ہے تو دھوکا. من غش فلیس منا، جس نے دھوکا دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ہمارے ہم سے نہیں ہے. فلیس منا، وہ ہم سے نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو سبق ہے وہ رزق حلال پر میں ختم کر رہا ہوں. کیوں؟ ایمان اسلام کے بعد یہ وہ ایسا عمل ہے کہ جس پر پورے دین کی قبولیت کا معیار ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال پر ہی ہماری عبادات اور معاملات کو قبول کرنا ہے. تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں، یہ وضاقتہ شکل و صورت رسول اللہ کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، اور پھر تیسری جو چیز ہے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اور یہیں پر بس ہے. فرمایا من نقل طیبہ وعمل بالسنہ وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. پورے دین کا خلاصہ رسول اللہ نے اس حدیث میں کر دیا ہے. فرمایا جو رزق حلال کھائے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، لوگوں کو تکلیف نہ دے، فرمایا جنت کے اندر جائے گا. یہی محبت مصطفیٰ اور دین اسلام کا خلاصہ ہے.